فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بن ذوالفقار ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کاشانہ بصیرت کے پلیٹ فارم سے۔ میں اور آپ مل کر تفسیر کوثر جلد نمبر 7 کی تلاوت کر رہے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں، اور آج یہ سلسلے کی دوسری ریکارڈنگ ہے۔ اس سے پہلی ریکارڈنگ میں میں نے آپ کی خدمت میں تمام پوری فہرست کو بیان کیا، اور آج سے ہم سورہ احزاب کی باقاعدہ ابتدا کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس جلد کے صفحہ نمبر 9 سے ابتدا ہو رہی ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تعارف سورہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زر ابی بن کعب سے روایت کرتے ہیں، مجھ سے ابی بن کعب نے کہا، تم سورہ احزاب کی آیات کتنی شمار کرتے ہو؟ کہا 73 آیات۔ کہا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ساتھ ابی بن کعب قسم کھاتا ہے کہ یہ سورہ بقرہ کے برابر یا اس سے زیادہ طویل ہے۔ ہم نے سورہ میں آیہ رجم کی تلاوت کی ہے۔ اس روایت کو نسائی، حاکم، طبرانی، ابن حبان اور ابن مردویہ نے بیان کیا ہے۔ زمخشری اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں، ابی نے اس سے قرآن کا وہ حصہ مراد لیا ہے جو منسوخ ہو گیا ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں، نقل کیا جاتا ہے کہ اس سورے کا زائد حصہ حضرت عائشہ کے گھر میں ایک صحیفے میں تھا جو بکری کھا گئی۔ یہ بات ملحد اور رافضی لوگوں کی ساختہ و بافتہ ہے۔ فاضل محشی نے اس کے ذیل میں لکھا ہے کہ اس روایت کے راوی ثقہ ہیں، ان پر کوئی الزام بھی عائد نہیں ہے، بلکہ آگے لکھتے ہیں کہ یہ اس حصے کی بات ہے جس کی تلاوت نسخ ہو گئی اور حکم باقی رہ گیا۔ بکری کے کھانے والا واقعہ نسخ کے بعد پیش آیا۔ واضح ہے کہ شیعہ امامیہ کے نزدیک قرآن تواتر سے ثابت ہوتا ہے۔ اس قسم کی روایات آحاد سے قرآن ثابت نہیں ہوتا کہ نسخ کی نوبت آئے۔ جو لوگ ایسی روایات سے قرآن ثابت ہونا قرار دیتے ہیں وہ نسخ تلاوت کے ذریعے قرآنیت سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، جبکہ نسخ تلاوت ایک مفروضہ ہے، ایک ثابت متواتر اجماعی موقف نہیں ہے جس سے قرآن منسوخ ہو جائے۔ لہٰذا ان روایات کے مضمون کو قرآن ماننے کے لیے تواتر درکار ہے۔ اگر وہ اسے قرآن مانتے ہیں تو نسخ ان کے لیے تواتر درکار ہے، ورنہ جسے ان لوگوں نے قرآن تسلیم کیا ہے اس کی تحریف لازم آتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ بنام خدائے رحمان الرحیم، اے نبی اللہ سے ڈریں اور کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کریں، اللہ یقیناً بڑا جاننے والا، حکمت والا ہے۔ پہلا نقطہ ہے یا ایہا النبی۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے شان نزول کا مطالعہ ضروری ہے، چونکہ شان نزول سے محل کلام اور رخ سخن کا علم ہو جاتا ہے۔ شان نزول اس طرح سے ہے، جنگ احد کے بعد ابو سفیان کی سربراہی میں مکے کا ایک وفد مدینے آتا ہے
اور منافقین کے سربراہ عبداللہ بن ابی کے پاس ٹھہرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انہیں امان دی تھی کہ وہ رسول اللہ سے بات کریں۔ چنانچہ ان لوگوں نے رسول اللہ سے کہا، ہمارے معبودوں یعنی لات، عزا اور منات کے خلاف کچھ نہ کہیں، اور یہ کہہ دیں کہ جو ان کی پوجا کرتے ہیں یہ ان کی شفاعت کریں گے، تو ہم بھی آپ کے رب کو کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ بات رسول اللہ کے لیے گراں گزری۔ حضرت عمر پاس بیٹھے تھے، کہنے لگے، یا رسول اللہ، کیا انہیں قتل کر دوں؟ فرمایا، میں نے انہیں امان دی ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ دوسرا نقطہ لکھتے ہیں، اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین۔ اس آیت کا موضوع سخن یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خلاف تقوی کوئی کام صادر ہونے کا خطرہ تھا یا کفار و منافقین کی اطاعت میں جانے کا اندیشہ تھا، بلکہ موضوع سخن یہ ہے کہ کفار و منافقین نے مل کر ایک سازش کی ہے، اس سے بچنے کے لیے اللہ کی حفاظت میں رہیں۔ اتق اللہ اور ان کی ہر تجویز کو مسترد کر دیجیے۔ ولا تطیعی، اس تعبیر کا مطلب کفار و منافقین کی سازش کی ناکامی کی بشارت ہے۔ تیسرا نقطہ لکھتے ہیں، علیماً حکیمہ، اللہ ان کی نیتوں کو جانتا ہے اور جو حکم دے رہا ہے وہ تیر بہدف ہوگا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ ہر حکم حکیمانہ ہوتا ہے، اس جملے میں بھی کفار و منافقین کی مشترکہ سازش کی ناکامی کی طرف اشارہ ہے۔ واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا۔ اور آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے اس کی اتباع کریں، اللہ تمہارے اعمال سے یقیناً خوب باخبر ہے۔ ان سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی جیسی طاقت موجود ہے۔ بے خبری میں کسی سازش کا شکار ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس جملے سے سازشی کاموں کو نا امید کرنا مقصود ہو سکتا ہے کہ یہ وحی اس ذات کی طرف سے آئی ہے جو لوگوں کے اعمال سے سب سے زیادہ باخبر ہے۔ وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ اور اللہ پر توکل کریں اور ضامن بننے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اس کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ اس تعبیر میں بھی سازشی کاموں کو مایوس کرنا مقصود ہو سکتا ہے کہ اللہ پر تکیہ کرنے کی صورت میں کفار اور منافقین کی ملی بھگت کا مقابلہ کرنا کوئی مشکل کام نہ ہوگا۔ اہم نکات میں کچھ اس طرح سے لکھتے ہیں۔ پہلا نقطہ، کافر اور منافق اسلام کے خلاف ہمیشہ متفق ہو جاتے ہیں۔ دوسرا نقطہ، احکام وحی کی تعمیل اور اللہ پر بھروسہ کرنا ہر سازش کے خلاف ایک ناقابل تسخیر طاقت ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یعلم الحق وہو یہدی السبیل۔ اللہ نے کسی شخص کے پہلو میں دو دل نہیں رکھے۔ اللہ نے کسی شخص کے پہلو میں دو دل نہیں رکھے ہیں، اور تمہاری ازواج کو جنہیں تم لوگ ماں کہہ بیٹھتے ہو ان کو اللہ نے تمہاری مائیں نہیں بنایا، اور نہ ہی تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے بنایا، اور یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اور اللہ حق بات کہتا اور سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ پروردگار عالم کیا فرماتا ہے؟ ما جعل اللہ لرجل من قلبین، اللہ نے انسان کے پہلو میں دو قلب نہیں بنائے کہ دو متصادم نظریات ایک شخص میں جمع ہو جائیں۔ ایک دل میں کفر و ایمان میں سے ایک ہو سکتا ہے، لہٰذا جن کے دلوں میں نفاق ہے ان میں ایمان نہیں آ سکتا، اور جن کے دلوں میں اسلام سے بغض ہے اس میں محبت نہیں آ سکتی۔ جو منافقین مشرکین کے ساتھ مل کر اسلام کے لیے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے تجاویز دیتے ہیں، ان کے دلوں میں اسلام کے ساتھ عداوت ہے، ان دلوں میں اسلام کے ساتھ ہمدردی نہیں آ سکتی، لہٰذا تم ان کے فریب میں نہ آؤ۔
اس آیت میں ان لوگوں کے بارے میں فیصلہ کن موقف کا بیان ہے جو اسلام کو بھی ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس ساتھ غیر اسلامی قوانین کے حامی ہیں۔ اس طرح وہ اسلام کو مسترد اور قبول کرنے میں کسی قسم کا تضاد نہیں سمجھتے۔ وہ بذوق میں خود شریعت کے منکر بھی نہیں ہے اور شریعت سے متصادم طاغوت سے فیصلے لینے میں کوئی حرج بھی معلوم نہیں سمجھتے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سے معاصر مسلمانوں کے پہلو میں کئی قلب ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے، کسی انسان کے دل میں ہماری محبت اور ہمارے دشمنوں کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، اللہ نے ایک شخص کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے کہ ایک دل سے کسی قوم سے محبت کرے اور دوسرے دل سے اس کے دشمنوں سے محبت کرے۔ مزید برآں لکھتے ہیں، عربوں میں رواج تھا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہہ دیا تیری پیٹھ میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو وہ عورت اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اصطلاح میں اسے زہار کہتے ہیں۔ اس آیت میں صرف یہ فرمایا کہ کسی کو ماں کہہ دینے سے وہ عورت ماں نہیں بنتی۔ ماں وہ ہے جس نے تمہیں جنا ہے۔ زہار کے احکام سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 2 اور 4 میں، یعنی 2 سے 4 میں بیان کیے گئے ہیں۔ مزید لکھتے ہیں، وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، نہ ہی اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹا بنایا۔ اس آیت کے نزول کے بعد منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹے کی حیثیت دینا ممنوع ہو گیا۔ سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ پر یہ حکم نافذ ہوا، جنہیں لوگ زید بن محمد کہتے تھے، اور اس رسم کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید کی مطلقہ زینب بنت حجش سے ازدواج فرمایا۔ مزید لکھتے ہیں، ذالکم قولکم بافواہکم، منہ بولے کو بیٹا کہنا صرف تمہاری لفظی تعبیر ہے، کسی امر واقعی کی نشاندہی نہیں ہے۔ اس لفظی تعبیر سے حقیقت نہیں بدلتی، حقیقت میں وہ اپنے باپ کا بیٹا ہے۔ آگے لکھتے ہیں، واللہ یقول الحق، اللہ امر واقع اور حقیقت کی نشاندہی فرماتا ہے کہ انہیں اپنے حقیقی باپ کی طرف نسبت دو۔ اہم نکات میں نقطہ لکھتے ہیں کہ ایک دل میں دو متضاد عقیدے جمع نہیں ہو سکتے۔ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، اللہ کے نزدیک یہی قرین انصاف ہے۔ پھر اگر تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے تو یہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں، اور جو تم سے غلطی سے سرزد ہو جائے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ البتہ اس بات پر گناہ ضرور ہے جسے تمہارے دل جان بوجھ کر انجام دیں، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا رحیم ہے۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے لکھتے ہیں۔ پہلا نقطہ لکھتے ہیں، ادعوہم لآبائہم، ان کی نسبت اپنے باپوں کی طرف دینا منصفانہ عمل ہے۔ جو اس کا حقیقی باپ نہیں ہے، اسے باپ کی حیثیت دینا منصفانہ نہیں، بلکہ یہ حقیقت اور امر واقع سے انحراف ہے۔ مزید نقطہ لکھتے ہیں، فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا، اگر حقیقی باپ کا علم نہیں ہے تو بھی غیر حقیقی باپ کی طرف نسبت دینا درست نہیں۔ اس صورت میں وہ تمہارے دینی بھائی کہلائیں گے۔ وَمَوَالِيكُمْ، وہ تمہارے دوست کہلائیں گے۔ موالی آزاد کردہ غلام کو بھی کہتے ہیں۔ چنانچہ زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام تھا، آپ نے اسے آزاد کیا۔ اس نے اپنے باپ کے ساتھ جانے سے انکار کیا تو باپ نے کہا یہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زید میرا بیٹا ہے۔ لوگ بھی زید بن محمد کہتے تھے۔ اس آیت کے نزول کے بعد زید کو موالی رسول اللہ کہا جانے لگا۔ مزید نقطہ لکھتے ہیں، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اگر تقیہ کلام کی وجہ سے یا پیار میں کسی کو بیٹا، بیٹی، بہن یا ماں کہہ دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ حرج اس میں ہے کہ
ما تعمدت قلوبکم، تم دل سے حقیقتاً کسی کو واقعی بیٹا قرار دو اور نسلوں کو حقیقی بنیاد پر نہیں، جعلی بنیاد پر ملاؤ، یہ جائز نہیں۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں کہ حقیقی نسب کا تحفظ ہونا چاہیے۔ ادعوہم لآبائہم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا۔ نبی مومنین کی جانوں پر خود ان سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہے، اور نبی کی ازواج ان کی مائیں ہیں، اور کتاب اللہ کی روح سے رشتہ دار آپس میں مومنین اور مہاجرین سے زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں پر احسان کرنا چاہو، یہ حکم کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے۔ پہلا نقطہ لکھتے ہیں النبی اولا، النبی اولا، نبی مؤمنین کی جانوں پر خود مؤمنین سے زیادہ حق تصرف رکھتے ہیں۔ چونکہ رسول اللہ کی ولایت اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کا تسلسل ہے، لہٰذا نبی کو مؤمنین پر ہر اعتبار سے ولایت و حاکمیت حاصل ہے، ایسی حاکمیت جو مؤمنین کی خود مختاری کے منافی نہ ہو۔ یہاں پر ایک ریفرنس دیا گیا ہے جو کہ نہج البلاغہ سے ہے، اور وصیت نامہ برائے امام حسن سے اس جملے کو لیا گیا ہے، جس میں مولا کائنات فرماتے ہیں دوسروں کے غلام نہ بن جاؤ جب اللہ نے تمہیں آزاد بنایا ہے۔ مزید بنائیے کہ قرآن کی آیت ایک اور کوٹ کی گئی ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، چونکہ اس ہستی کو حاکمیت کا حق دیا جا رہا ہے جو رحمت للعالمین ہے، اور مومنوں پر تو خصوصی طور پر شفیق و مہربان ہے۔ مزید ایک اور آیت کوٹ کی گئی ہے بتحقیق تمہارے پاس جو خود تم ہی میں سے ہے، بتحقیق تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے، تمہیں تکلیف میں دیکھنا ان پر شاق گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کا نہایت خواہاں ہے اور مؤمنین کے لیے نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 128۔ اس ہستی کی اطاعت اور اس کے حکم کے نفاذ سے مومن اور ہر قید و بند سے آزاد ہو جاتا ہے۔ مزید ریفرنس کوٹ کیا گیا ہے اور ان پر لدے ہوئے بوجھ اور گلے کے طوق اتارتے ہیں۔ یہ ہے سورہ اعراف آیت نمبر 157۔ لہٰذا رسول اللہ کی ولایت مطلقہ ہے اور مومنین کے تمام جوانب پر محیط ہے۔ مومن کی اپنی جان سے رسول اللہ کی جان عزیز ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک میں اس کی جان و مال اور اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہوں۔ رسول اللہ کی اس کا ریفرنس بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ یہ بہار الانوار کی جلد نمبر 2 سے 182 اس کا ریفرنس کوٹ ہے۔ رسول اللہ کی جان مومن کی اپنی جان سے اولا ہے کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی جان کو اگر کوئی خطرہ لاحق ہو جائے تو مومن پر فرض ہے کہ وہ اپنی جان کا نذرانہ دے کر رسول کو بچائے۔ رسول کی خواہش مومن کی خواہش پر مقدم ہے کہ مومن کی کسی چیز کی خواہش ہے لیکن نبی کی خواہش اس کے خلاف ہے تو نبی کی خواہش مقدم ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص کھانا کھا رہا ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے بلائیں تو اس پر واجب ہے کہ کھانا ترک کر کے رسول اللہ کی آواز پر لبیک کہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ کے بلانے پر کھانا ترک نہ کرنے والے کو یہ بد دعا ملی اللہ اسے شکم سیری نصیب نہ کرے۔ یہ لیا گیا ہے بہار الانوار، ریفرنس ہے 22/248۔ مزید لکھتے ہیں کسی معاملے میں خواہ دینی ہو یا دنیاوی، رسول اللہ کا فیصلہ خود مومن کے اپنے فیصلے پر مقدم ہے
اور کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ کرے تو انہیں اپنے معاملے کا اختیار حاصل رہے، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ صریح گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ جنہیں اللہ کی طرف سے حاکمیت کا حق حاصل ہے وہ مومنین کی مصلحت اور مفاد کے مطابق حکومت کرتے ہیں۔ وہ اپنی حاکمیت کے ذریعے مومنین کی عزت، آزادی اور مفادات کو تحفظ دیتے ہیں، جبکہ وہ جنہیں اللہ کی طرف سے یہ حق حاصل نہیں ہے وہ اپنی خواہش، اپنے مفادات کے مطابق حکومت کرتے ہیں۔ حضرت ابی عبداللہ بن مسعود اور ابن عباس کے نزدیک وَهُوَ أَبْلَهُمْ کی عبارت آیت کا حصہ ہے، اور حضرت ابی کے مصحف میں یہ جملہ ثبت تھا۔ مزید تفسیر آگے بڑھاتے ہوئے لکھتے ہیں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ ازواج نبی مؤمنوں کی مائیں صرف اس لحاظ سے ہے کہ مؤمنین پر ان کا احترام واجب ہے اور ان کے ساتھ نکاح کرنا اسی طرح حرام ہے جس طرح اپنی حقیقی ماؤں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ یہاں پہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 کو کوٹ کیا گیا ہے، اور ان کے ازواج سے ان کے بعد کبھی بھی نکاح نہ کرو۔ باقی احکام میں وہ ماں کی طرح نہیں ہے، سب مومنین ان کے لیے نامحرم ہیں، ان پر سب مومنین سے پردہ کرنا واجب تھا۔ ان ازواج کی صاحبزادیاں مومنین کے لیے مادری بہنیں نہیں ہیں کہ ان سے نکاح حرام ہو جائے۔ ان کے بھائی بہن مومنین کے خالہ اور ماموں نہیں ہیں کہ کوئی شخص خال المؤمنین بن جائے اور کوئی خاتون اخت المؤمنین بن جائے۔ اس طرح ماں ہونے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ مومنین کی وارث بن جائے یا مومنین ان کے وارث بن جائے۔ مولانا مودودی نے اس آیت کے ذیل میں طبرسی کی ایک روایت اصل کتاب کی طرف رجوع کیے بغیر نقل کی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، اے ابو الحسن، یہ شرف تو اسی وقت تک باقی ہے جب تک ہم لوگ اللہ کی اطاعت پر قائم رہیں۔ میری بیویوں میں سے جو بھی میرے بعد تیرے خلاف خروج کر کے اللہ کی نافرمانی کرے اسے تو طلاق دیجیو اور اس کو امہات المؤمنین کے شرف سے ساقط کر دیجیو۔ مزید آگے لکھتے ہیں ہجرت کے بعد مدینے میں اسلامی معاشرہ تشکیل دینے والے مہاجرین اور انصار تھے۔ مہاجرین اپنے گھر، کاروبار اور رشتہ داروں سے دور زندگی گزار رہے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرت اور مواخات کے ذریعے ایک وقتی قانون نافذ فرمایا جس کے تحت مہاجرین اور انصار مواخات کے ذریعے ایک دوسرے کے وارث بن جاتے تھے۔ اس آیت کے ذریعے مواخات کے ذریعے توارث کا قانون منسوخ ہو گیا اور بتایا گیا کہ آئندہ خونی رشتہ داری میں اقربیت کی بنیاد پر وراثت تقسیم ہوگی۔ وراثت اس آیت کی صراحت کی بنا پر رشتہ داری کی بنیاد پر تقسیم ہوگی، اور رشتہ داری میں سب سے زیادہ قریب ترین اولاد اور والدین میں جو وراثت کی تقسیم میں موجود طبقات اولا میں آتے ہیں، لہٰذا باپ اور اس کی اولاد اس آیت کے مصداق اول ہیں۔ چنانچہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے وارث ہونے پر اس آیت سے استدلال فرمایا۔ میراث رسول کے بارے میں تفصیل کے بارے میں ملاحظہ ہو سورہ نمل آیت نمبر 16 اور سورہ مریم آیت نمبر 6 میں۔ مزید لکھتے ہیں اپنے دوستوں پر احسان سے مراد وصیت ہے۔ وصیت کی صورت میں ارحام یعنی رشتہ داری کے بغیر حصہ دار بن جاتے ہیں۔ وصیت کی صورت میں وصیت کرنے والے کے اموال میں سے صرف 1/3 میں وصیت نافذ ہے۔ مزید لکھتے ہیں کان ذالک فی الکتاب مسطورا، وراثت کا یہ قانون اس کتاب میں درج ہے کہ جس میں اللہ کے تمام اٹل فیصلے لکھے ہوئے ہیں۔ اس سے مراد لوح محفوظ ہو سکتی ہے اور قرآن بھی۔ اللہ تعالیٰ نے وارث کے اس حکم کو بیان کرنے میں ایک خاص اہمیت کا اظہار فرمایا۔ ایک مرتبہ فی کتاب اللہ فرما کر یہ حکم کتاب اللہ میں، یہ حکم کتاب اللہ میں، اور دوسری بار کان ذالک فی الکتاب المسطورہ، یہ حکم کتاب میں درج ہے فرما کر مزید تاکید فرمائی۔ اہم نکات میں لکھتے ہیں کہ کسی کو ماں، بہن اور بیٹا کہنے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ نبی کا حکم خود مومن کے اپنے ارادے سے زیادہ نافذ ہے۔
وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور یاد کرو جب ہم نے انبیاء سے عہد لیا، اور آپ سے بھی، اور نوح سے بھی، اور ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے بھی، اور ان سب سے ہم نے پختہ عہد لیا تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کریں، اور کفار کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار رکھا ہے۔ ان آیات کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے: وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، انبیاء سے جو عہد و میثاق لیا گیا ہے وہ ان کی نبوت کے منصب سے متعلق ہے، لہٰذا یہ عہد و میثاق تبلیغ رسالت اور لوگوں کو توحید کی طرف دعوت اور اس میں راہ میں پیش آنے والے مسائل میں صبر کے بارے میں ہو سکتا ہے۔ بعض مفسرین نے یہ رائے ظاہر کی کہ اس میثاق میں یہ بات بھی شامل ہے کہ تمام انبیاء نبی آخر الزماں کی آمد کی خبر اپنی امتوں کو دے دیں۔ دوسرا نقطہ لکھتے ہیں وَمِن کا، اور آپ سے بھی، خصوصی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اس بات کی طرف اشارے کے لیے ہو سکتا ہے کہ انبیاء سے جو عہد و میثاق لیا ہے ان میں آپ سے جو عہد لیا گیا وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور سب سے قدیم ترین اور اولین عہد ہے۔ چنانچہ روایات میں آیا ہے، ابن عباس راوی ہیں کہ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ میثاق کب لیا گیا تھا؟ جواب میں فرمایا وَآدَمَ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھا۔ یہ کوٹ کیا گیا ہے روح المعانی سے۔ مزید لکھتے ہیں وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ، ان اولو العزم پیغمبران کو خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا چونکہ جو انبیاء صاحبان شریعت ہیں ان کی مسئولیت زیادہ اور سنگین تھی۔ مزید لکھتے ہیں وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، یہ غلیظ، پختہ اور سخت میثاق بظاہر اولو العزم انبیاء سے لیا گیا۔ یہ ان عہد و میثاق کے علاوہ کوئی اضافی عہد تھا جو صرف ان بزرگان انبیاء علیہ السلام سے لیا گیا۔ مزید لکھتے ہیں کہ انبیاء سے یہ عہد و میثاق اس لیے لیا گیا تاکہ قیامت کے دن جب ان سے سوال ہوگا تو ان کی سچائی ظاہر ہو۔ چنانچہ دوسری جگہ فرمایا اس دن کا خوف کرو جس دن اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے ان سے پوچھے گا امتوں کی طرف سے تمہیں کیا جواب ملا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 109۔ مزید لکھتے ہیں دوسری تفسیر یہ ہو سکتی ہے کہ قیامت کے دن انبیاء سے سوال و جواب میں انبیاء علیہ السلام کی دعوت کی سچائی ظاہر ہو جائے گی، اور اس دعوت کی سچائی کے نتیجے میں مومن کو ثواب اور منکر کو عذاب دینا لازم آئے گا۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا۔ اے ایمان والو، اللہ کی وہ نعمت یاد کرو جو اس نے تم پر کی۔ جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی اور تمہیں نظر نہ آنے والے لشکر بھیجے، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے خوب دیکھ رہا تھا۔ تفسیر کچھ اس طرح لکھتے ہیں کہ یہ آیت اور اس کے بعد کی چند آیات جنگ احزاب، جسے جنگ خندق بھی کہتے ہیں، کے بارے میں نازل ہوئی۔ جنگ احزاب کا یا جنگ احزاب کا واقعہ اس طرح پیش آیا، احد کی جنگ کے بعد قریش نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ آئندہ سال بدر میں ہمارا آمنا سامنا ہوگا۔ اسلامی لشکر نے مقررہ تاریخ کو بدر میں 8 دن ابو سفیان اور اس کے لشکر کا انتظار کیا، مگر وہ بدر میں آنے کی جرات نہ کر سکا۔ اس سے پہلے یہود کے قبیلہ بنی نذیر کی سازش فاش ہو چکی تھی، جس میں انہوں نے رسول اللہ کو شہید کرنے کی تدبیر سوچی تھی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 10 دن کے اندر مدینہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ بنو نذیر نے حکم ماننے سے انکار کیا، چنانچہ 10 دن ختم ہونے پر بنو نذیر کا محاصرہ کیا گیا۔ چند دنوں میں وہ مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور یہود مدینے سے نکل کر خیبر،
شام اور دیگر علاقوں میں منتشر ہو گئے۔ اس طرح حضور نے بنی غطفان کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ وہ مدینے پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ ان پر مسلمانوں کی طرف سے اچانک حملہ ہوتا ہے اور وہ منتشر ہو جاتے ہیں۔ جنگ احزاب۔ ان حالات میں مدینے کے مسلمانوں کو کچلنے کے لیے عرب قبائل اور یہود نے مل کر ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا۔ چنانچہ سن 5 ہجری میں مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے آ گئے۔ ان میں مدینے سے جلا وطن ہونے والے بنو نذیر، بنو قینقاع کے یہودی اور غطفان، بنو سلیم، فزارہ، مرہ، اشجاع، سعد اور اسد وغیرہ کے قبائل اور قریش کا ایک بڑا لشکر شامل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبل از وقت اس خطرناک حملے کا علم ہو جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی علیہ السلام کے مشورے پر شہر مدینہ کے گرد خندق کھودی گئی اور شہر کو محفوظ کر لیا گیا۔ خندق کھودنے میں رسول اللہ نے دوسرے عام مسلمانوں کی طرح حصہ لیا۔ اہل عرب اس طریق دفاع سے ناآشنا تھے، اس لیے ان کی جنگی حکمت عملی میں اس کا کوئی حل معلوم نہ تھا، لہٰذا طویل اقامت کے لیے وہ تیار ہو کر نہیں آئے تھے۔ اس نئی صورت حال کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے پاس صرف ایک صورت رہتی تھی، وہ یہ کہ مدینے میں آباد بنو قریظہ کے یہودیوں کو مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ توڑنے پر آمادہ کیا جائے۔ چونکہ اسی معاہدے کی وجہ سے اس یہودی علاقے میں مسلمانوں نے کوئی دفاعی انتظام نہیں کیا تھا، دشمن نے اس علاقے سے فائدہ اٹھانے کو ہی غنیمت سمجھا۔ چنانچہ بنو نذیر کا وفد بنو قریظہ کے ہاں گیا اور انہیں عہد توڑنے پر آمادہ کیا، جس سے مسلمانوں میں نہایت بے چینی پیدا ہو گئی، جسے قرآن نے ان لفظوں کے ساتھ ذکر کیا ہے: وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ یہ ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 10۔ ترجمہ ہے: اور جب آنکھیں پتھرا گئیں اور مارے دہشت کے دل کلیجے یعنی دل منہ کو آ گئے اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ مزید لکھتے ہیں: شہر کا وہ علاقہ بھی غیر محفوظ ہو گیا جہاں دفاع کا کوئی انتظام نہ تھا۔ چنانچہ بعض منافقین نے تو یہ کہنا شروع کیا کہ محمد قیصر و کسریٰ کی فتح کی نوید سناتے ہیں، ادھر ہم رفع حاجت کے لیے بھی نہیں نکل سکتے۔ کچھ لوگوں نے خندق سے نکل جانے کی اجازت مانگنا شروع کی۔ ادھر محاصرے کو 25 دن سے زیادہ ہو چکے تھے، دوسری طرف حملہ آوروں اور بنی قریظہ میں پھوٹ پڑ چکی تھی، جس سے حملہ آوروں کے حوصلے پست ہو گئے تھے۔ زمانہ ابھی سردی کا تھا، اسی اثنا میں عربوں میں مشہور بہادروں نے انفرادی طور پر جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا اور ایک تنگ جگہ سے خندق پار کر کے مبارزہ طلبی کی۔ ان میں سب سے مشہور شخص عمر بن عبد ود تھا، جس نے بلند آواز سے پکارا: ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا؟ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کی: یا رسول اللہ، میں اس کے مقابلے کے لیے حاضر ہوں۔ فرمایا: یہ عمر ہے، بیٹھ جاؤ۔ جب کوئی جواب نہ آیا تو اس نے تمسخر کے طور پر کہا: تمہاری وہ جنت کہاں ہے جس کے بارے میں تمہارا یہ زعم ہے کہ تم میں سے جو مارا جائے گا وہ جنت میں جائے گا؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: میں حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ پھر عمر بن عبد ود نے تیسری مرتبہ پکارا تو حضرت علی نے عرض کیا: میں حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ فرمایا: یہ عمر ہے۔ عرض کیا: پھر بھی حاضر ہوں۔ چنانچہ رسول اللہ نے اجازت دے دی۔ حاکم حسقانی کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو ذات الفصول نامی زرہ پہنائی، اپنی تلوار ذوالفقار عنایت فرمائی اور اپنا عمامہ جو عمامہ صحاب مشہور تھا پہنایا۔ پھر فرمایا: آگے بڑھو، اور پھر فرمایا: کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں نکلا ہے۔ علی کو دیکھ کر عمر نے کہا: تم کون ہو؟ فرمایا: میں علی ہوں۔ کہا: میں تمہارا خون بہانا نہیں چاہتا۔ فرمایا: مگر میں تمہارا خون بہانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ غصے میں آتا ہے اور گھوڑے سے اتر کر حضرت علی پر حملہ کرتا ہے۔ آپ نے اپنی ڈھال کو آگے کیا، اس کی تلوار ڈھال میں پھنس گئی اور حضرت علی کے سر مبارک پر زخم آیا۔ حضرت علی نے اس پر حملہ کیا، وہ زمین پر گر پڑا، گرد و غبار اٹھا، اس میں
سے حضرت علی کی تکبیر کی آواز سنائی دی تو رسول اللہ نے فرمایا علی نے اسے قتل کر دیا، اور فرمایا علی کی ایک ضربت جن و انس کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ ریفرنس ہے بہار الانوار جلد نمبر 1 اور نمبر ہے 39۔ ایک رات کڑک اور چمک کے ساتھ شدید آندھی آئی جس سے دشمن کے خیمے اکھڑ گئے۔ دشمن نے صورتحال کا مقابلہ نہ کر سکا اور راتوں رات میدان چھوڑ کر چلے گئے۔ صبح کو مسلمانوں نے دیکھا کہ دشمن نے راہ فرار اختیار کر لیا اور میدان دشمن سے خالی ہو گیا۔ اس موقع پر رسول اللہ نے فرمایا آج کے بعد وہ ہم پر حملہ نہیں کر سکیں گے، انشاءاللہ ہم ان پر حملہ کریں گے۔ مزید لکھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اہل ایمان کو خندق کی جنگ میں اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمت کا ذکر ہے۔ اس نعمت سے مراد امن کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دشمن کے حملے سے محفوظ رکھا۔ مزید لکھتے ہیں جاءتکم جنود، ان لشکروں کی طرف اشارہ ہے جو اس جنگ میں شرکت کر رہے تھے۔ عام طور پر جنگ میں دونوں طرف سے ایک لشکر ہوتا ہے، خواہ ایک طرف کا لشکر دوسری طرف کے لشکر سے بڑا ہو یا چھوٹا۔ جیسے جنگ بدر میں 2 ہی لشکروں کا مقابلہ تھا، لیکن اس جنگ میں اسلام کے صرف ایک لشکر کے مقابلے میں دشمن کے متعدد لشکر آ رہے تھے، یعنی بنو نذیر اور بنو قینقاع کے یہودیوں کا لشکر، غطفان کے قبائل کا لشکر، قریش مکہ کا لشکر۔ ان تمام لشکروں میں 12,000 افراد شریک تھے۔ مزید لکھتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، دشمن پر یکایک ایک شدید آندھی بھیجی اور جس کے زور سے ان کے خیمے اکھڑ گئے۔ ان میں شدید اضطراب پیدا ہوا اور راتوں رات وہ میدان چھوڑ کر چلے گئے۔ مزید لکھا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، ایسا لشکر بھیجا جو ظاہری دید میں نہ آتا تھا، لیکن یہ طاقت ایک نہیں کئی لشکروں کا کام کر رہی تھی۔ ان لشکروں سے مراد فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، چونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ہی ذریعے داخلی طاقت فراہم فرماتا ہے۔ میں بن ذوالفقار آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔